السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے، تو ہم بہت ساری باتیں ہم پڑھے ہیں، بہت سارا چرچا کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں الفصل الثانی، دوسرا فصل ہے اسباب النزول۔ قرآن نازل ہونے کی سبب کیا کیا ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، قرآن نازل ہونے کی جو باتیں ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ قرآن نازل ہونے کی باتیں قرآن سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کبھی قرآن ہی سمجھنا مشکل ہوتی ہے، کبھی نہیں، ایسا ہی ہے، مشکل ہوتی ہے، سمجھے؟ اس کے متعلق بہت سارے علماء لوگ بہت ساری کتابیں وغیرہ لکھے ہیں، اور اکثر علماء لوگ اس کے اوپر اتفاق ہیں سبب النزول جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، ان میں سے بہت بڑے علماء لوگ ہیں، علامہ لوگ ہیں۔ علی بن المدینی رضی اللہ عنہ، وہ ہمارے بخاری امام کے شیخ ہیں، اور واحدی جو امام ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے یہ فن میں، مطلب اسباب النزول کے بارے میں ایک کتاب ہے، وہ کتاب کے نام ہے اسباب النزول۔ اور اسی طرح ہے شیخ الاسلام ابن حجر رضی اللہ عنہ، ایک کتاب لکھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اور اسی طرح ہے سیوطی امام رضی اللہ عنہ، سیوطی امام رضی اللہ نے اس میں ایک بہت ہی اچھی زبردست کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے لباب النقول فی اسباب النزول، سمجھے؟ وہ کتاب بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ سب کتابوں میں کیا کرتے ہیں، اسباب النزول بیان کرتے ہیں، اور اسباب النزول کی ضرورت بھی بیان کرتے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ اسباب النزول کے بنا قرآن سمجھنا وہ درست نہیں ہے، وہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، سمجھے؟ کیونکہ اس کی جو اصل معنی ہے، صحیح معنی ہے، وہ صحیح معنی تک نہیں پہنچے گا جب تک اسباب النزول ہم کو پتہ نہیں، تب تک۔ اسباب النزول جاننے سے یہ سمجھ میں آئے گا، اس کا اصل معنی کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت قبلہ کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ کے بنا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ لوگ ایسے یہ آیت کو دلیل کیا ہے، رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اس میں کہتے ہیں مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، سمجھے؟ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، مطلب ہر جگہ اللہ کی ہیں، وہاں اللہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جہاں بھی کیا ہے منہ موڑو، نہیں تو جہاں بھی تمہارے چہرہ کو رخ کرو تو ادھر کیا ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ کی وجہ ہے، مطلب وہاں پر اللہ ہے، مطلب ہر جگہ اللہ ہے بولتے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ ہو تو پھر قبلہ کی کیا ضرورت ہے، سمجھیں؟ تو یہ آیت میں بھی نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کی ضرورت نہیں ہے بولتے ہیں، بلکہ یہ جو بولتے ہیں وہ بولنے کی بات کیا فرض نماز کے بارے میں نہیں تو کیا نہیں ہے، ہمیشہ نماز پڑھنے کے وقت قبلہ کی ضرورت نہیں ہے بولنے کے لیے نہیں ہے، پھر کس کے لیے؟ تو اس کا جو سبب النزول سمجھنا ہے، سبب النزول اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ایسا غلطی میں، نہیں تو گمراہی میں انسان پڑھ سکتا ہے، نہیں تو جہالت میں پہنچتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو بات ہے وہ بات کس کے لیے ہے؟ سفر کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے یہ بات، سمجھے؟ کیونکہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے کیا؟ استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا، منہ موڑ کے رہنا کیا ہے، ضروری ہے نا، منہ دکھا کے رہنا ضروری ہے۔ بلکہ یہ جو آیت ہے وہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟
وہ سفر کے لیے، سفر میں جس کو صحیح طور پر قبلہ جہاں کہاں ہے وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، ان کو قبلہ ڈھونڈنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اگر کیا ہے مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے خاص یہ آیت کیا نہیں ہے، سب کو یہ قبلہ کے بنا نماز پڑھنے کے لیے خاص نہیں ہے، سمجھے؟ تو ادھر اگر کوئی انسان اگر یہ آیت کے سبب النزول اگر نہیں سمجھتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ آیت کے مطابق اگر وہ عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو قبلہ ہی نہیں ہوگا، وہ قبلہ کو اعتبار ہی نہیں کرے گا، تو اس کی نماز صحیح ہی نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن میں ہی فرمایا نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا بھی ہوتے ہیں، یہ ان کو ہدایت بھی ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا، قرآن صحیح طور پر سمجھا تو ان کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن ان کے جیسے سبب نزول کی ضرورت نہیں ہے بولنے والوں کے جیسے اگر قرآن کو سمجھتے ہیں تو ان کو کیا بھی ملتے ہیں، یہ ضلالت بھی ملتی ہے، سمجھے؟ تو یہ آیت کا مفہوم مطلب اس کا سبب نزول سمجھنے سے یہ آیت کا برابر معنی سمجھ میں آتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک مثال ہے، لیس علی الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ جو آیت ہے مطلب ایمان لانے والے لوگ اور ایمان لانے والے اور عمل کرنے اچھے اعمال کرنے والے لوگوں پر کیا نہیں ہے، حرج نہیں ہے، مطلب مشکل نہیں ہے کس میں، فیما طعموا، وہ لوگ جو کھائے ہیں، وہ لوگ جو نوش کیے ہیں اس میں کچھ کیا نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ اگر کیا ہے ایمان لائے اور بھلائی کیے ہیں، ان جیسے لوگوں میں کیا نہیں ہے، وہ لوگ جو کائے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں ہے، مطلب پرابلم نہیں ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، مطلب تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ رہنے والے اور اچھے عمل کرنے والے، احسان کرنے والے لوگ، کیونکہ ان کو اللہ کیا ہیں، یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے اچھے لوگ اگر کچھ کھائیں تو اس میں کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ آیت جو ہے وہ شراب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب اچھے ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے اگر کچھ شراب پیے تو کیا نہیں ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو صحیح ظاہر طور پر یہ آیت اگر دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا، شراب پینے کے لیے قرآن میں اجازت ہے، مطلب قرآن اجازت دیتے ہیں کس کے لیے، شراب پینے کے لیے، مطلب یہ آیت کے مطابق شراب پینا جائز ہے، ملتا ہے نا، سمجھ میں آتا ہے نا، ایسا ہی ملتا ہے ضرور۔ تو دیکھیے یہ آیت ایسی ایک آیت ہے، تو پھر یہ آیت کے بعد اور ایک آیت نازل ہوئی ہے، کیا ہے، انما الخمر والمیسر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، سمجھے؟ تو ادھر بتا رہے ہیں بے شک کیا شراب اور کیا جوا اور ربت اور کیا بولتے ہیں، ایسے کچھ کھیلا ہے، یہ سب کیا ہے، رجس من عمل شیطان، شیطان کی طرف سے کیا ہے، وہ رجس کا ایک معنی نجس ہے، شیطان کی طرف سے آنے والے نجس ہے، تو من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، نہیں تو بری چیز ہے، برا کام ہے، سمجھے، نجس مطلب۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، شراب پینے سے تم دور رہو، کیا ہے، شراب نہیں پینا ہے، یہ رجس ہے، نجس ہے۔ تو کیا ہو گیا، پہلے جو آیتیں بتائیں وہ آیت میں پینے کے لیے اجازت بھی ہے، اس میں وہ منع بھی کر رہے ہیں نا۔ تو پہلے جو آیت تھا وہ کیا ہوا ہے، وہ آیت کے مطابق دیکھا تو سوری، یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ آیت نازل ہوئی ہے،
پہلے یہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی، تو کیا ہوا ہے، جو شراب پینے والوں کو اجازت ملی ہے نا، تو ادھر ایک اور بات ہے، مطلب یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے، ان کو بھی شک آ گیا، صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ، تو ہمیں سے جتنے لوگ گزر گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ لوگ بھی تو شراب پیے نا، تو وہ لوگ رجس ہو گیا، مطلب وہ لوگ بھی نجس بن گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت نازل کی، پہلے ہم جو بتایا نا، ان الذین آمنوا، سوری لیس علی الذین آمنوا، جو آیت بتایا نا، وہ آیت اس کے مطابق، مطلب جو لوگ پیے ہیں، وہ لوگ بھی اچھا عمل بھی کیے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا نہیں ہے، حرج نہیں ہے، مطلب یہ شراب پیے ہوئے لوگ، اگر وہ لوگ اگر کیا ہے، تحریم کے آیت نازل ہونے کے پہلے اگر پیے، نہیں تو وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے پہلے اگر کیا ہیں شراب پیے، اس میں کچھ بات نہیں ہے، وہ اللہ معاف کرے گا، سمجھے؟ تو یہ آیت ابھی دوسری جو آیت، ابھی انما الخمر والمیسر ہے نا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں کو شک آ گیا، تو یہ پہلے گزر گئے لوگ رجس ہو گیا، مطلب نجس ہو گیا، تو اس لیے ان کو یہ ان کا یہ ڈاؤٹ یا شک و شبہ کو ختم کرنے کے لیے اوپر والی آیت نازل ہوئی۔ اس وقت کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ ابھی جو اوپر والی جو آیت ہے، وہ آیت پکڑ کے بولتے ہیں قرآن میں شراب پینے کے لیے اجازت ہے، شراب پی سکتے ہیں، تو یہی ہے اصل میں سبب النزول، ایک آیت نازل ہونے کے جو واقعہ ہے، اس کی سبب اگر نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کو شراب پینے کے لیے، کبھی زنا کرنے کے لیے، سب کے لیے قرآن میں ان کو اس کی اجازت کی آیتیں ملے گی، ہے نا؟ تو ضرور کیا ہونا ہے، سبب نزول جاننا چاہیے۔ اور دیکھیے فوائد و معرفت اسباب النزول، اور اسباب النزول سمجھنے کی وجہ سے ملنے والا جو فائدہ، سمجھے؟ اسباب النزول سمجھنے سے کیا کیا فائدہ ملتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں یہ اسباب نزول کی ضرورت نہیں ہے، اور تاریخ اور کیا اور کہانیاں یہ سب سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے والوں کو، سمجھے؟ بلکہ یہ سب سے بہت ہی بڑی غلطی کی بات ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں جاننے سے، ہم پہلے جیسے بتایا، اس سے ان کا کچھ فائدہ، مطلب قرآن سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھیے قال الواحدی، واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يمكن معرفت تفسیر الآیت دون الوقوف علی قصۃ و بیان نزولها، قرآن کے آیتوں کی تفسیر سمجھنا ہو تو اس کو قرآن کی قصہ، واقعہ اور کہانی یا اس کے سبب نزول جاننے کے بنا ممکن نہیں ہے، سمجھے؟ تو اگر کسی کو قرآن کے تفسیر کے معرفت، تفسیر سمجھنا، تفسیر کی معلومات اگر ملنا چاہیے، ان کو سبب النزول اور جس واقعہ پر وہ نازل ہوا ہے اس کی واقعہ، نہیں تو اس کی کہانی سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو ممکن نہیں ہے۔ اور ابن دقیق العید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سبب النزول بیان کرنا کیا ہے، قرآن کے معنی سمجھنے کیا ہے، مضبوط طریقہ سے قرآن کی کیا ہے معنی سمجھنے کے ایک طریقہ، کیسے مضبوط طریقہ ہے قرآن کا سبب النزول بیان کرنا، قرآن کے معنی سمجھنے کا ایک بڑا ہی، نہیں تو ایک مضبوط والا ایک طریقہ ہے، سمجھے؟ مطلب یہ جاننا ضروری ہے بول رہا ہے۔ اور قال ابن تیمیہ بتا رہے ہیں کیا سبب النزول جاننا سبب کا علم، معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیہ، آیت سمجھنے کے لیے، تعین کرنے کے لیے سبب النزول جاننا، آیت تعین کرنے کے لیے، آیت سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہے علم، سبب سے علم ملنا وہ مسبب کا علم ملنے کی بھی وجہ ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح ہے کچھ علوم القرآن، یہ فن
فن سے کچھ ایسا بھی فائدہ ملتے ہیں انشاءاللہ، وہ ہم پڑھیں گے۔ مطلب سبب النزول پڑھنے سے کچھ اور بھی کچھ فائدہ ملتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو کیا ہے، معرفت وجہ الحکمت الباعثۃ علی تشریع الحکم، ایک حکم شرع کرنے کا، ایک حکم بنانے میں کیا حکمت استعمال کیا گیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب قرآن اسلام میں بہت سارے حکم ہیں نا، ایک حکم اسلام کی شریعت میں آنے میں اس کے پیچھے ایک آیت ہوگی ہے نا، وہ آیت میں ایک سبب النزول ہوگا، تو وہ سبب النزول سمجھنے سے یہ حکم کیوں آیا، وہ حکم کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ اور تخصیص الحکم بالسبب، کیا سبب کا حکم کبھی ایسا ہے حکم سبب کی وجہ سے حکم خاص ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کسی حصر، کبھی کسی موضوع پر کیا ہوا ہوگا، حصر کی گئی بات ہوگی قرآن میں، اس کی جو سوچ ہے، برا جو سوچ ہے، خیال ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، مطلب دور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا کیا بولتے ہیں تفصیل کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہے ایک آیت کس پر نازل ہوا ہے، کس کی وجہ سے نازل ہوا ہے، وہ سمجھنے سے کیا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو شک و شبہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ مطلب ایک بات پر جس بات پر نازل ہوا ہے وہ سمجھنے سے کیا ہوتے ہیں، وہ جن کے اوپر نازل ہوا ہے وہ بھی پتہ چلے گا، اور یہ کن کے اوپر نہیں ہوگا وہ بھی سمجھ سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے کیا ہیں فائدہ ہے، وہ سب ادھر بولنے کی کیا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہم بعد میں بولیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔